بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی انسان کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگتے ہو، ہر دعا میں اسی کا نام لیتے ہو، ہر سجدے میں اسے مانگتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں نہیں ملتا۔ تب دل میں بے شمار سوال پیدا ہونے لگتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ یا پھر میری قسمت میں خوشی لکھی ہی نہیں؟ آہستہ آہستہ انسان اپنے ہی دل سے ہارنے لگتا ہے، خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے اور اپنی ساری خوشیاں ایک انسان کی محبت کے پیچھے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہر کر سوچو، کیا واقعی تمہارا سکون کسی انسان کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم اپنے دل کا سکون کسی انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں تو مایوسی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ انسان بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ یاد رکھو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، پوری ڈوئنگ مل کر بھی اسے تم سے نہیں چھین سکتی، اور جو چیز تمہارے لیے نہیں لکھی گئی، پوری دنیا بھی چاہے تو اسے تم تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اپنی امیدوں کا مرکز کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بناؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناممکن سمجھتے ہوئے بھی اسے پانے کی خواہش رکھتے ہو، بار بار دعا کرتے ہو اور دل ہر لمحہ اسی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی جائز چیز کی شدید خواہش پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی سوچو کہ اس خواہش کو تمہارے دل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ لیکن اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ ہر خواہش کا پورا ہو جانا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ کبھی وہ تمہیں وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی تم نے دعا کی ہوتی ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی کسی نقصان سے بچانے کے لیے وہ چیز تم سے روک لیتا ہے۔ بندہ صرف موجودہ لمحہ دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آنے والے برسوں تک کا حال جانتا ہے۔ اسی لیے اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہ سمجھو، بلکہ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو بلند کرنا چاہتا ہو، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہو، یا تمہیں اس نعمت کے قابل بنا رہا ہو جس کے لیے تم ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھو، بعض نعمتیں صرف خواہش سے نہیں بھی ملتی، بلکہ شخصیت کی پختگی، اچھے اخلاق، مضبوط ایمان اور صبر کے بعد عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو دراصل اسے گرانا نہیں چاہتا بلکہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، نماز، دعا اور نیکی کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی ہی ایسی کہانیاں ہیں جہاں لوگوں نے امید چھوڑ دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت ان کی زندگی بدل دی جب انہیں لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس نہ ہونا۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام ہے۔ دعا دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے فیصلوں میں برکت پیدا کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ راستے بننے لگتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز تم سے بہت دور ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ صرف صحیح وقت کا انتظار کروا رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلدی میں نہیں بلکہ بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ انسان جلدی چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایک چیز لے لیتا ہے تاکہ اس کی جگہ تمہیں اس سے کہیں بہتر عطا کرے۔ اس وقت تم روتے ہو، ٹوٹتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو تم خود کہتے ہو کہ اگر پہلی چیز مل جاتی تو شاید میں آج اس نعمت تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے جو ہمیشہ بندے کی سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔ اس
اپنے رب کے فیصلوں پر یقین۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اپنے عمل بہتر بناؤ، اپنے دل کو حسد، نفرت اور گناہوں سے پاک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، حلال رزق اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، کیونکہ جو بندہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے، مسلسل دعا کرنے اور صبر اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا سلسلہ مت روکو، ہر سجدے میں اپنے رب سے مانگتے رہو، لیکن ساتھ یہ بھی کہو، اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے پھیر دے اور مجھے وہ عطا فرما جو میرے لیے بہترین ہو۔ یہی حقیقی توکل ہے اور یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموشیاں بھی سن رہا ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے تم کس درد سے گزر رہے ہو، کس خواہش کو سینے میں چھپائے ہوئے ہو اور کس امید کے ساتھ ہر روز ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اس لیے ہمت مت ہارو، اگر آج راستہ بند دکھائی دے رہا ہے تو کل وہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس اپنے رب پر یقین قائم رکھو، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، صبر کو اپنا ساتھی بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان اپنی گزشتہ تمام محرومیوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو فیصلہ کرے وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو ایک دن تم خود مسکرا کر کہو گے کہ میرے رب نے دیر ضرور کی مگر جو دیا وہ میری ہر توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر کامل یقین، صبر اور رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔